علیمہ خان نے جب عمران خان کا پیغام دیا ہے تو جو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا بقول ان کے وہ جماعت چھوڑ دے، تو یہ جو تھوڑی سی سپیس ملی ہے نا سر، ادھر آپ کو گنجائش دے رہے ہیں وہ جو قید کیے ہوئے ہیں، جو پابند سلاسل ہے. شاہ محمود قریشی کا بیان سامنے آیا ہے، جماعت کو مذاکرات چاہیے وہ کہہ رہے ہیں. شاہ محمود، میاں محمود الرشید رانا صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اس میں شامل ہیں. انہوں نے کھلا خط لکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں حکومت سے مذاکرات ہمیں کرنے چاہیے. عمران خان کا رویہ گو کہ بالکل رانا صاحب ایسا ہے کہ جو ان کو مزید آئسولیٹ کر رہا ہے، مگر یہ جو سپیس آپ کو وہ دے رہے ہیں پابند سلاسل لوگ جن کو بیل پہ بھی نہیں چھوڑا جاتا، اس کو آپ اویل کریں گے؟ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ پاگل پن کبھی کسی کو سوٹ کر سکتا ہے؟ ہمیں کیا سوٹ کرنا یا نہیں کرنا، اس ملک کو نہیں سوٹ کر رہا. اس ملک کو ڈیموکریٹک پروسیس کا چلنا، ڈیموکریٹک فورسز کا ٹیبل پہ بیٹھنا، سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو چانس دینا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے معاملوں کو ریزالو کرنا. سب سے بڑا اگر مسئلہ الیکشن کا مسئلہ ہے اور ان کو 24 کے الیکشن پہ اعتراض ہے، تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ 18 کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا تھا اور ہمیں اعتراض تھا. اور اگر اس ملک میں الیکشن جو ہے ان کے فری اور فیئر ہونے میں جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہے، اس ڈسپیوٹ کو کس نے دور کرنا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، سیاستدانوں نے کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا ہے تو کریں. اگر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو پھر قصوروار وہ ہے یا جو بار بار جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ آئیں، بیٹھیں، گفتگو کریں، معاملات کو سلجھائیں، وہ ہیں قصوروار. ٹھیک ہے، تو سر دس از اے اسپیس دیٹ یو ہیو ٹو پولیٹیکلی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے. مگر مجھے بتائیے کہ دوسری طرف اسپیس گھٹی ہے، بڑی ہے. اس کانفلکٹ کے بعد عمران خان کے باہر نکلنے کے امکانات آپ کے نزدیک بڑھ گئے ہیں یا گھٹ گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں؟ ان کے امکانات جنگ سے یا باقی باتوں سے جو ہے وہ نہ کم ہوئے ہیں نہ زیادہ ہوئے ہیں. انہیں زیادہ کرنے، کم کرنے، کامیاب کرنے، ختم کرنے میں ان کا اپنا ہی کمال ہے. یہ جس حال کو وہ پہنچے ہیں اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بھلے کوئی جو مرضی کہتا رہے کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. جو انہوں نے کیا ہے نا، اگر وہ نہ کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اگر وہ اسمبلی سے عدم اعتماد کے بعد اسمبلی چھوڑ کر نہ جاتے، وہ حکومت ہماری جو 16 مہینے چلی ہے وہ 16 ہفتے نہ چلتی. اگر وہ صوبائی حکومتیں نہ توڑتے، صوبائی اسمبلیاں نہ توڑتے، 9 مئی نہ ہوتا. اگر 9 مئی نہ ہوتا تو اس کے بعد ہونے والا کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ سارا کچھ وہ خود ہی کر رہے ہیں. ابھی محرم کے بعد ان کا جو ارادہ ہے وہ آ جائے گا سامنے. مگر رانا صاحب یہ سب کچھ نہ ہوتا تو کسی اور کی جیتی ہوئی سیٹیں ہارا ہوا کیسے لیتا؟ نہیں سن لیں سن لیں اس بات کا بھی سن لیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم نے کہا تھا کہ سنی اتحاد تحریک جس نے نہ الیکشن میں حصہ لیا، جس نے نہ اسپیشل سیٹوں کے لیے اپنا نومینیشن پیپر فائل کیے، اس میں بیان الفی دے کے شامل ہو جائے، یہ ہمارا مشورہ تھا. اگر یہ لیگلی انہوں نے غلطی کی اور اس دوڑ سے باہر ہو گئے، اس کانسٹیٹیوشنل لیگل سکیم سے باہر ہو گئے جو اسپیشل سیٹوں کی ہے، تو اس کا بھی آپ الزام اگر آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے کیا ہے، تو پھر جو ہے وہ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس حد تک درست ہے. قسمت بڑی مہربان ٹھہری ہے نا، میں تو نہیں الزام دے رہی سر. مجھے یہ بتائیے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے اب ریزرو سیٹ سے متعلق فیصلے کے بعد وفاداری تبدیل ہونے کے خدشے کے پیش نظر اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسمبلی سے ایک بار پھر وفاداری اور لائلٹی کا حلف لیا جائے گا. ول اٹ ورک؟ دیکھیں، اس وقت یہ جو 5 انتہائی سینئر اور انتہائی کمیٹڈ اور اتنی یعنی 1 سال سے زیادہ بلکہ 2 سال ہو گئے ہیں، بعض کو 1.5 سال ہو گیا ہے، جیل میں بیٹھے لوگوں نے جو بات پریس ریلیز میں کہی ہے نا، ان کی پارٹی کے 95% لوگ اس بات پہ اوپر ہیں اور وہ یہ بات اپنی نجی محفلوں میں کرتے ہیں
کہ خان صاحب جس راستے پہ اور جس پالیسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں یہ پارٹی کے لیے بھی غلط ہے، ملک کے لیے بھی غلط ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ دوں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ خان صاحب اگر اسی راستے پہ رہے تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے گی. نہیں یعنی کہ اب یہ آپ کا انالیسز ہے، خبر ہے، کیونکہ یہ تو فارورڈ بلاک ہے نا، سیدھا سیدھا فارورڈ بلاک بنے گا. دیکھیں یہ فارورڈ بلاک وہ بنائیں گے، ہم تو نہیں بنائیں گے. میں نے تو نہیں کہا سر. اب اس کا بھی الزام آپ بننے سے پہلے ہمارے ذمہ نہ لگا دیں. آپ اتنے ڈیفینسو کیوں ہو رہے ہیں یہ بنے گا تو پھر وہی بنا رہے ہیں کہ آپ بنا رہے ہیں. آپ کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر، اتنا بہترین ہائیبریڈ نظام ہے. آپ کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں ہائیبریڈ نظام بہترین چل رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں وہ آئینی ہو یا نہ ہو مگر چل رہا بہترین ہے. ویسے ایک وزیر کو ایسا بیان زیب دیتا ہے رانا صاحب؟ نہیں، وہ لفظ جو ہے نا، دیکھیں بعض الفاظ ہوتے ہیں تو وہ اپنے معنی کے برعکس جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ یعنی معیوب سے جو ہے وہ معنی اختیار کیے ہوتے ہیں. یہ ہائبرڈ کا جو لفظ ہے نا یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی اب انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھا دیجئے سر. ان کا میری نظر میں ان کی بات سے مراد یہ تھی کہ اس وقت عسکری اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کو اکانومی کے بحران سے نکالنے اور ملک کے دفاع میں جو ہے وہ جس طرح سے کمیٹڈ ہے اور جس طرح سے سیلف لیسلی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے سٹرگل کر رہی ہے، یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے. اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی اسے جاری رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی اس ملک کے بہترین مفاد میں جو ہے وہ یہ سارا ہو رہا ہے. تو اس کوشش کے لیے کہ ایک اچھا لفظ جس کے معنی اور جس سے لوگ جو مراد لیتے ہوں وہ بھی ایک اچھی چیز ہو، وہ لفظ اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے. یہ صورتحال جو ہے یا یہ کمٹمنٹ جو ہے، یہ ہائبرڈ کا لفظ جو ہے نا وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ سر ویسے اگر آپ برا نہ منائیں، مسئلہ لفظ ہائبرڈ سے نہیں ہے کسی کو، مسئلہ ہائبرڈ کے لفظ سے تو ہے ہی نہیں سر. سوال تو میں کر رہی تھی کہ ایک ملک کا وزیر دفاع خود کیسے کہہ سکتا ہے کہ ویسے آئینی تو نہیں ہے بٹ چل رہا بہترین ہے. مسئلہ تو اس غیر آئینی کے اعتراف سے ہے نا. بالکل آئینی ہے یہ، نہیں یہ 100% آئینی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں نا آئین میں کہاں لکھا ہے کہ عسکری جو قیادت ہے اس کا جو ہے وہ منہ جو ہے وہ شمال کی طرف ہو اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کا جو ہے وہ مغرب کی طرف ہو؟ کہیں نہیں لکھا. تو یہ کیسے غیر آئینی ہو سکتا ہے؟ یہ عین آئین کا تقاضا ہی یہ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے، بھئی آپ کو کیسے پتہ ہے افیکٹو نہیں ہے؟ آپ نے فیلڈ مارشل اپنا سید عاصم منیر صاحب کو اسے کسی نے کہا کہ اسے کہلوایا؟ اس نے کہا نہیں ہے کہ جب ہمارے اوپر حملہ ہوا اور میزائل جو ہے وہ ہمارے راول پنڈی یعنی کینٹ ایریا میں، اب نور خان ایئر بیس کا اور کینٹ کا کتنا فرق ہے، وہاں پہ آ کے گرے تو میں نے وزیر اعظم سے اجازت چاہی کہ جی ہمیں اجازت دیں ہم اس کا جواب دیں. تو اس کے بعد اب پتہ نہیں پھر وزیر اعظم کس طرح سے افیکٹو ہوتا ہے. یہ تو پھر اپنی پسند کی باتیں ہیں نا، کہ جس کو نہیں پسند وہ جو مرضی کہتا رہے. میں کیبنٹ کا حصہ ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عسکری قیادت جو ہے وہ اپنی مرضی جو ہے وہ تھوپ رہی ہو، بلکہ ہمیشہ انہوں نے اپنی جن معاملات میں بھی ان کی رائے جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتی ہے، ہمیشہ میں نے دیکھا ہے وہ اپنی رائے دیتے ہیں. تو کبھی ان کی رائے بڑی صائب ہوتی ہے اور کبھی اس کے سے اگر پولیٹیکل سائڈ پہ اختلاف ہو تو کبھی انہوں نے اس کے اوپر ضد نہیں کی.